اسلام کے اعمال میں جو رکن اول ہے نماز، اس کی گفتگو ہو رہی ہے۔ پہلے ہم نے نماز کی اہمیت، اس کی فرضیت، اس کے مقام اور مرتبے پر گفتگو کی۔ اگلے سیشن میں، اگلی نشست میں نماز کی شرائط پر گفتگو شروع ہوئی۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے 6 شرطوں کی تکمیل جو ہے وہ ضروری ہے، ان کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ پہلی شرط جو ہے اس میں طہارت ہے، دوسری شرط اس میں جو ہے ستر عورت ہے، تیسری شرط جو ہے وہ استقبال قبلہ ہے۔ ان 3 شرطوں کے بارے میں جو ہے تفصیل سے جو ہے 2 نشستوں میں جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ طہارت ضروری ہے، جسم کی، کپڑوں کی اور مکان کی۔ ستر عورت ضروری ہے، مرد کے لیے منیمم جو ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، جس میں ناف شامل نہیں ہے اور گھٹنا شامل ہے، اور عورت کے لیے 5 چیزوں کو چھوڑ کر باقی پورے بدن کو ڈھکنا ضروری ہے۔ عورتوں کے لیے جو خصوصیت ضرورت یہ ہے، عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہاتھ کھلا ہونا مانے نماز نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے، بالکل غلط بات ہے۔ ہاتھ کا حصہ، یہ کلائی کے بعد سے کوئی بھی حصہ اگر کھلتا ہے اور بالقصد اگر کھلتا ہے یا بلا قصد کھلتا ہے اور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے برابر کھلا رہتا ہے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس نماز کا اعادہ ضروری ہے۔ وہ 5 حصے جو کھلے رہ سکتے ہیں وہ چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں تلوے جو ہے، باقی سب کا کور ہونا ضروری ہے۔ عورتوں کی نماز میں یہ بھی ضروری ہے کہ عورتیں اتنا باریک دوپٹہ پہن کے نماز پڑھتی ہیں جس سے بال چھلکتے ہیں، ایسے کپڑے سے بھی جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ ستر کا مطلب ڈھانکنا، تو اس کا چھپا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور اگلی ستر جو ہے وہ استقبال قبلہ ہے۔ استقبال قبلہ کا مطلب یہ کہ قبلہ کے روبرو ہونا ہے نماز میں۔ یاد رکھیے کہ نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے، صرف ہمارا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے۔ جیسے انبیاء کرام، سابقین انبیاء کے زمانے میں جو ہے وہ سجدہ جو ہے وہ بڑوں کے لیے جائز تھا۔ جیسے فرشتوں نے جو ہے حضرت آدم کو سجدہ کیا، تو یہاں بھی یہ خیال رکھیے کہ حضرت آدم کے رخ کی طرف کر کے سجدہ کیا، مگر وہ سجدہ بھی اللہ ہی کے لیے تھا۔ یا حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تو صرف جو ہے وہ رخ جو ہے وہ حضرت یوسف کی طرف تھا، مگر سجدہ جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے تھا۔ اب امت محمدیہ میں اب سجدہ تو کبھی بھی جائز نہیں تھا غیر اللہ کے لیے، امت محمدیہ میں اب کسی کی طرف رخ کر کے بھی سجدہ جائز نہیں ہے، اس کی بھی پابندی ہو گئی ہے۔ تو استقبال قبلہ ضروری ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ حرم شریف میں ہیں تو آپ کو عین کعبہ کا استقبال کرنا پڑے گا۔ دیکھیے ہم قبلہ کی بات کر رہے ہیں، قبلہ اور کعبہ میں فرق ہے۔ کعبہ ایک عمارت کا نام ہے جو تقریباً 2 سائڈ سے 80 فٹ اور ایک سائڈ سے 60 فٹ جو ہے اور اونچائی بھی اسی کے قریب ہے۔ ایک مستطیل جو ہے عمارت ہے جو بالکل مربع نہیں ہے، مستطیل اسکوائر نہیں ہے، مستطیل جو ہے ریکٹینگل شیپ میں ہے، وہ عمارت ہے، وہ کعبہ ہے۔ اور جب ہم نماز میں جدھر منہ کرتے ہیں وہ قبلہ ہے۔ قبلہ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے بدن کا کوئی بھی حصہ اگر کعبہ کے ویزابی اگر ہو جاتا ہے، چاہے باقی بدن جو ہے وہ کعبہ کی ویزابی نہ ہو تو بھی نماز ہو جاتی ہے، اور وہ سب قبلہ ہے۔ تو قبلہ اور کعبہ میں جو ہے فرق ہے۔ کعبہ کے اندر جو نماز پڑھے گا وہ کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ حرم شریف میں جو نماز پڑھے گا اسے کعبہ کا محاذات ضروری ہے، بالکل سیدھا کعبہ ہی کو، اس کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہی ہے۔ اور حرم سے جو باہر جو دور میں نماز پڑھیں گے وہ 45 ڈگری میں اگر نماز پڑھتے ہیں، یعنی تو وہ 45 ڈگری جو ہے وہ پورا کا پورا قبلہ ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اس 45 ڈگری میں کوئی 1 ڈگری یا اس کا فریکشن جو ہے وہ کعبہ ہے۔ بات ہم سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا اگر ہم 45 ڈگری اگر ہم نماز پڑھتے ہیں قبلہ کی طرف اور ہمارے بدن سینے کا کوئی بھی حصہ کعبہ کی ویزابی ہو جاتا ہے، تو بھلے ہی باقی حصہ کعبہ کی ویزابی نہ ہو، کعبہ کی ڈائریکشن میں نہ ہو، نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ سارا کا سارا جو ہے وہ قبلہ ہے۔
لہذا ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے بدن سے ایسے جو ہے آپ سمجھے 45 ڈگری میں جو ہے جو خط نکلیں گے، ان میں سے کوئی ایک خط، کوئی ایک پوائنٹ جو ہے اگر وہ کعبہ کا محاذی ہو جاتا ہے، مقابل ہو جاتا ہے، تو نماز ہو جاتی ہے۔ پورے بدن کا کعبہ کی طرف ہونا جو ہے ضروری نہیں، پورے منہ کا کعبہ کی طرف ہونا ضروری نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اگر آپ ایسی حالت میں ہیں کہ آپ قبلہ کی طرف رخ نہیں کر سکتے، مثال کے طور پر آپ ہوائی جہاز پہ چل رہے ہیں، آپ ٹرین پر ہیں، آپ کشتی میں ہیں، تو آپ نماز شروع کریں گے قبلہ کی طرف اگر آپ کے امکان میں ہے، لیکن اگر وہ گھوم جاتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے تو جدھر بھی آپ کا رخ ہے آپ اس پر نماز جو ہے مکمل کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ کسی ایسے جانور پر ہیں کہ جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ بھاگا جا رہا ہے، یا اگر آپ اس سے اتر کے نماز پڑھیں گے تو جانور جو ہے وہ نکل جائے گا۔ دیکھیے یہی حال ہم ٹرین کے بارے میں بھی ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جس طرح جانور ہمارے قابو میں ہے، ٹرین بھی ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ کسی انسان کے قابو میں ہے تو یہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ انسان ہمارے قابو میں نہیں ہے جس کے قابو میں ٹرین ہے۔ لہٰذا ہمارے اگرچہ ہمارے بعض علماء نے کہا کہ ٹرین کے اوپر نماز نہیں ہوگی، لیکن میری اپنی ذات رائے ہے کہ اگر جو ہے باقاعدہ قیام کرنے کے ساتھ اگر آپ نے نماز پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی، سمجھے؟ اس لیے کہ وہ بھی جیسے کشتی ہے ویسے ٹرین ہے۔ ٹرین کا ڈرائیور جو ہے اس کے لیے تو یہ حکم ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی چونکہ اس کے کنٹرول میں نہ ہے، لیکن باقی سارے لوگ جو ہے وہ تو بالکل کشتی ہی کی طرح، جیسے پانی میں کشتی جو ہے متحرک ہے، ویسے ٹرین بھی ہمارے لیے جو ہے ہمارے قابو کے باہر کی چیز ہے، یا ایسے ہی آپ کا سامان رکھا ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کعبہ قبلہ کی طرف رخ کریں گے تو سامان چوری ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں ایسی حالت میں بھی جدھر رخ کر کے نماز پڑھ لیجیے ہو جائے گی۔ تو سوچیے جب اتنی چھوٹ دی گئی تو ٹرین کے معاملے میں چھوٹ دینی چاہیے، مگر ہمارے علماء نے ٹرین کے بارے میں چھوٹ نہیں دی، جبکہ حال یہ کہ 1 درہم کا سامان اگر چوری ہونے کا خطرہ ہے تو آپ کو ایگزیپٹڈ ہے قبلہ کی طرف رخ کرنے سے۔ تو وجہ کیا ہے کہ نماز قبلہ کے لیے نہیں پڑھتے، نہ کعبہ کے لیے پڑھتے، نماز تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ لہٰذا اسی لیے اسلام نے جو ہے یہ چھوٹ دی ہے۔ چلتی کشتی میں بھی یہی ہے کہ آپ قبلے کی طرف رخ کریں گے، اگر گھومنے میں آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کدھر گھوم رہی ہے اور آپ کے لیے گنجائش ہے تو آپ گھومتے رہیں گے، اگر آپ کو نہیں اندازہ ہے یا گنجائش نہیں ہے تو آپ نہیں گھومیں گے۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ کو سمت قبلہ جو ہے اس کا پتہ نہیں ہے اور کوئی ایسی علامت نہیں ہے جس سے پتہ چلے، یعنی مسجد کی محراب یا ایسی کوئی چیز جو قبلہ کی طرف ہو، یا مسلم ملکوں میں جو ہے سڑکوں پر بھی قبلہ کا ڈائریکشن دیتے ہیں، اب آبادی کے باہر بھی جو ہے راستوں میں قبلے کا ڈائریکشن دیا رہتا ہے۔ اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو تحری کی جائے گی۔ تحری کا مطلب ہوتا ہے کوشش کی جائے گی، اور بغیر تحری کے اگر کسی نے نماز ادا کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسی جگہ پر جہاں پر قبلے کے ڈائریکشن کے لیے کوئی علامت نہیں ہے تو وہاں پر جو ہے وہ تحری کا حکم ہے، اور ہر آدمی کو تحری کا حکم ہے۔ خاص بات یہ کہ اگر میں نے تحری کر کے نماز پڑھی تو آپ کو ہم کو دیکھ کر جو ہے نماز آپ ہمارے پیچھے نہیں پڑھ سکتے، بلکہ آپ خود تحری کریں اور آپ اپنی تحری کے مطابق نماز پڑھیں گے، اور خواہ وہ ایک نماز پڑھنے والے کے ڈائریکشن کے خلاف ہو۔ ایسی آپ نماز تحری کے ذریعے شروع کریں گے، اور بعد میں نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا ڈائریکشن غلط تھا تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں، کعبہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے۔ اگر کعبہ کے لیے نماز پڑھتے تو دہرانے کی ضرورت ہوتی، مگر اگر ہم نے تحری، اور یاد رکھیے اگر آپ نے جنگل میں یا کسی تنہائی میں بغیر تحری کی نماز پڑھا اور آپ نے قبلہ کا ڈائریکشن پا لیا تو بھی آپ کو نماز دہرانا، اس کو سمجھیے، چونکہ تحری کا حکم دیا گیا ہے، آپ نے حکم پورا نہیں کیا، لہٰذا قبلہ کا ڈائریکشن اگر آپ نے بائی چانس پا لیا تو بھی آپ کو نماز دہرانا ہے، لیکن اگر آپ نے تحری کر کے پڑھا اور ڈائریکشن نہیں پایا تو بھی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اور اگر آپ نماز پڑھنے کے دوران آپ کی رائے بدل جاتی ہے تو جدھر کی طرف رائے بن جائے آپ ادھر گھوم جائیں، یہاں تک کہ 4 رکعت کی نمازیں اگر آپ 4 طرف تحری کرتے ہوئے پڑھیں گے تو نماز ہو جائے، جبکہ یہ کنفرم ہے کہ ایک نماز 4 رکعت کی نماز 4 طرف میں اگر آپ نے پڑھا تو طے بات ہے کہ 3 رکعتیں جو ہیں آپ نے قبلہ کے علاوہ پڑھی مگر نماز ہو جاتی ہے، چونکہ آپ نے جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل کیا ہے، آپ نے تحری کی ہے۔ اسی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تحری کی امپورٹنس اتنی ہے
کہ تحری کر کے جو نماز پڑھی جائے گی وہ ہو جائے گی چاہے رانگ ڈائریکشن میں ہو، مگر بغیر تحری کے پڑھی جانے والی نماز نہیں ہوگی، ہاں رائٹ ڈائریکشن میں کیوں؟ کیونکہ جو شریعت نے حکم دیا ہے ہمیں وہ حکم جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر حالت نماز میں اچانک کوئی آواز سن کے منہ پھر جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھیے، یہ کم لوگ جانتے ہیں، کتابوں میں عموماً ہوتا بھی نہیں، اگر منہ پھر جائے تو نہیں ہوتا، اعتبار سینے کا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ نے دوسری رکعت میں سلام پھیر دیا، ظاہر بات سلام پھیرنے میں آپ کا منہ پھرا ہوگا ضرور، اور دوسرا سلام پھیرتے وقت آپ کو یاد آیا کہ نماز 4 رکعت تھی، ہم نے 2 رکعت میں پھیر دیا، آپ اسی پر کھڑے ہو جائیے اور نماز کنٹینیو کیجیے، نماز آپ کی ہو جائے گی، چونکہ سینہ آپ کا قبلے کی طرف سے نہیں پھرا۔ تو اعتبار سینے کے پھرنے سے ہے، جب سینہ اگر پھر جائے گا تو نماز باطل ہو جائے گی، اگر سینہ نہیں پھرا تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے اگر آپ نے 2 رکعت یا 3 رکعت پر آپ نے سلام پھیر دیا تو آپ اسی پر کھڑے ہو جائیں گے، نماز کی بنا کریں گے اور سجدے سو کر کے نماز مکمل کر دیں گے۔ نماز کی اگلی اور چوتھی شرط جو ہے وہ ہے وقت۔ یہ بے حد امپورٹنٹ ہے اور سب کو جاننا چاہیے، جس کو نماز سے محبت ہے، جس کو نماز کا خیال ہے، اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ وقت، نماز کے وقت کے بارے میں کچھ آلریڈی کچھ جان کے رکھے کہ کیسے جو ہے وہ ہم کو نماز جو ہے اس کے وقت کے بارے میں جاننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے وقت خاص پر مومنین کے لیے مقرر کی گئی ہے، یعنی ہر نماز کے لیے اس کا اپنا ایک وقت ہے اور اسی وقت میں وہ نماز ادا کی جائے گی، اس سے پہلے اگر ادا کی جائے گی تو وہ نماز نہیں، بلکہ ہمارے علماء آنا فرماتے ہیں کہ نماز کے وجوب کا سبب جو ہے وقت ہے، نماز جیسے ہی آتی ہے، وقت جیسے ہی آتا ہے وہ نماز واجب ہو جاتی ہے ہمارے اوپر سے، تو وقت کی بے حد اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون۔ اس میں بھی نماز کے اوقات کا، صبح کی، فجر کی نماز، عصر کی، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور ظہر کی نماز کا جو ہے ذکر آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اس میں بھی نماز کا وقت دیا گیا ہے، نماز کے اوقات جو ہے وہ متعین ہیں، ہر مسلمان کو بنیادی طور پر ان اوقات کے بارے میں جاننا چاہیے۔ سب سے پہلے آئیے فجر کی نماز۔ فجر کی نماز جو ہے اس کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے۔ صبح صادق کیا ہے؟ جغرافیائی طور پر صبح سورج نکلنے سے 1.25 گھنٹے پہلے، 1.5 گھنٹے پہلے یا 1.25 اور 1.5 کے درمیان میں ایک سرخی جو ہے نمودار ہوتی ہے، اور اس سرخی کے ذریعے ہی رات کی تاریکی ختم ہوتی ہے اور اجالا پھیلتا ہے۔ تو وہ جو صبح کی سفیدی ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو جدھر سورج نکلتا ہے یعنی پورب کی طرف، اتر اور دکن جو ہے شفق سے تھوڑا اوپر جو ہے وہ پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، وہی ہے اس میں بنیادی وقت جو ہے فجر کا شروع ہونے کا، اور اس فجر کا وقت ختم ہوتا ہے سورج کی کرن، پہلی کرن جو چمکتی ہے اسی کے ساتھ جو ہے فجر کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ فجر کا وقت جو ہے میں یہاں کے بارے میں تو بہت یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں، مگر میں جہاں رہتا ہوں میں نے وہاں کے بارے میں نکالا ہے اور ہمارے علماء نے بھی وہاں کے بتایا ہے کہ 1 گھنٹہ 18 منٹ جو ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 1 گھنٹے 35 منٹ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ یہ میں بات بتا رہا ہوں اباؤٹ یہ جو ہے 26 ڈگری لیٹیچیوڈ اور اس کے آس پاس، 26 ڈگری لیٹیچیوڈ اور اس کے آس پاس جو ہے نارتھ میں، لیٹیچیوڈ نارتھ کے اور اس کے آس پاس جو ہے یہ پوزیشن ہے کہ نماز فجر کا ٹائم 1 گھنٹہ 18 منٹ سے کم نہیں ہوگا، اور 1 گھنٹہ 35 منٹ سے جو ہے وہ 21 مارچ اور 22 دسمبر اور 21 جون کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوگا، اور 21
مارچ اور 21 سپٹمبر کو یہ کم سے کم ہوتا ہے. تو غرض یہ کہ 1 گھنٹے 18 منٹ سے وہ ٹائم کم نہیں ہوتا ہے. کبھی 1 گھنٹے 18 منٹ, 1 گھنٹے 20 منٹ, 1 گھنٹے 22 منٹ, زیادہ تر جو ہے وہ ایسے ہی رہتا ہے. یہ مطلب جس جگہ کی ہم بات بتا رہے ہیں وہاں جو ہے 21 مارچ اور 21 سپٹمبر کو کم سے کم یعنی 1 گھنٹہ 18 منٹ, اور 22 دسمبر اور جو ہے 22 دسمبر کو تقریباً 1 گھنٹے 24 منٹ ہوتا ہے, اور 22 جون کو 1 گھنٹے 35 منٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بدلا کرتا ہے. اور آج کے زمانے میں جبکہ صبح تک جو ہے شہروں میں لائٹ جلا کرتی ہے تو اس روشنی کی تلاش جو ہے بالکل بیکار ہے. یعنی میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ اب شہروں میں تو کم سے کم وہ روشنی نہیں تلاش سکتے, لہٰذا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ ہونا چاہیے. نماز فجر کی شروع کا وقت اور سحری اور عشاء کے ختم کا وقت تو ایک ہی ہوتا ہے, لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ عشاء اور سحری جو ہے وقت ختم ہونے سے تھوڑا پہلے ختم کر دے, اور نماز فجر کے وقت شروع ہونے کے 5-10 منٹ بعد جو ہے اس کو پڑھا جائے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کا 7واں حصہ جو ہے فجر کا وقت ہے, اسے بالکل غلط بات ہے. اس لیے کہ جاڑوں میں رات اتنی بڑی ہوتی ہے کہ 7ویں حصے سے زیادہ ہو جاتا ہے, اور گرمیوں میں اتنی رات چھوٹی ہوتی ہے کہ 7ویں حصے سے بھی کم ہو جاتا ہے. لہٰذا 7ویں حصے والی بات جو ہے یہ بالکل جو ہے وہ غلط طور پر مشہور ہے. یا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 گھنٹہ پہلے ہو جاتا ہے, بالکل غلط ہے. ہندوستان میں کہیں بھی اور کبھی بھی 2 گھنٹے جو ہے فجر کا وقت نہیں ہوتا. بعض ملکوں میں اس کے بعد ظہر کا وقت جو ہے وہ جاننا بے حد ضروری ہے. ظہر کا وقت سورج کے زوال سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب ہر شے کا سایہ اصلی کے علاوہ دگنا ہو جائے. میں اگر اس کی پہ ہوں تو میں اس پہ بنا دکھانے کی کوشش کروں, چونکہ یہ ذرا سا پیچیدہ ہے ذرا سا, اور کوشش کیجیے کہ اس کو سمجھیے کہ زوال کو کیسے جانا جائے, کہ زوال کیا چیز ہے, زوال کیسے یہ پتہ چلتا ہے. تو کوئی بھی آبجیکٹ آپ زمین پہ لگا دیجئے, آپ 10 بجے اگر اس آبجیکٹ کو لگائیں گے تو اس کا سایہ جو ہے وہ پشچم کی طرف رہے گا, اس کا سایہ پشچم کی طرف رہے گا, یا پچھم اور جنوب کی طرف رہے گا. اس کے بعد جیسے جیسے سورج بلند ہوگا اس کا سایہ گھٹنا شروع ہو جائے گا. یا تو وہ سایہ جو ہے بالکل ختم ہو جائے گا, یہ ان جگہوں میں ہوتا ہے جو ایکویٹر سے جو ہے 21 ڈگری نارتھ یا ساؤتھ میں ہے, لیکن اگر ایکویٹر سے 21 ڈگری سے زیادہ نارتھ یا ساؤتھ میں ہوں گے تو وہاں سایہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا, البتہ منیمم ہو جائے گا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا, منیمم ہو جائے گا. تو جو منیمم سایہ ہوتا ہے وہی زوال کا وقت ہے, اور اس کے بعد وہ منیمم سایہ پھر پورب کی طرف چلا جائے گا اور بڑھنے لگے گا. جیسے ہی وہ پورب کی طرف ایک بال کے 9 برابر بھی بڑھے گا, زور کا وقت شروع ہو جائے گا, وہی زوال کا وقت ہے. سورج اپنے پیک پر پہنچ کر جیسے ہی پشچم کی طرف جو ہے وہ ڈھلان پائے گا, ویسے ہی جو ہے وہ اسی وقت وہ سایہ جو ہے ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا. یعنی زوال جو ہے آپ کوئی بھی جو ہے